فائدہ ہے، لیکن اصل دیکھنا کیا ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے اس چیز میں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے۔ قرآن کریم کی اس 2 آیت میں جس خاص مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، دوسرے پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگوں نے آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھا کہ اس کا حکم اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے، اسے بتایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں اس میں ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اس کے نفع کے مقابلے میں۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، خوب فائدہ ملتا ہے۔ شراب پینے والا شروع زمانے میں طاقتور ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر حسن آ جاتا ہے، اسے اندر میں ایک کیف محسوس ہوتا ہے، ایک مستی حاصل ہوتی ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، دنیا اور مافیہا کے غموں سے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، تو فائدہ تو ہے۔ لیکن جب یہ شراب پینے والا شراب کا عادی بن جائے گا اور دھیرے دھیرے اس کا وہ رسیہ ہو جائے گا، تو اب پہلے چہرے پر تازگی آ رہی تھی، اب وہ اس کا چہرہ پسماندہ ہو جائے گا، اس کا بدن بہت تندرست معلوم ہو رہا تھا مگر وہ کھوکھلا بن جائے گا۔ اسی طرح اسے مستی حاصل ہو رہی تھی، اب وہ بے چینی سے بدل جائے گی، ٹینشن رہے گا۔ تو نفع تو حاصل ہوا تھا، اور ابتدائی طور پر یہ کام کرنے والا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو انکار کر جائے گا اس میں نقصان کا ہے، ہمیشہ تو فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہوتے ہیں، یہ کینسر ہے جو شروع میں پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے یہ کتنا خطرناک ہوا، اب تو اس کا علاج کرانا مشکل ہو گیا، اب دوائیں اس پر اثر نہیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جوئے کے بارے میں بھی ہمیں ایک تاکیدی حکم فرمایا، اور شراب کے ساتھ جوئے کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، جس طرح تمہارے لیے شراب کو حرام کیا گیا، اسی طرح جوئے کو بھی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام فرمایا۔ ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا، 2 چیزوں کا اور تذکرہ ہے۔ ایک تذکرہ ہے بتوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بت، اس کی پوجا کرنا، اس کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور چیز کا تذکرہ ہے ازلام کا، جوئے کے تیر، اسے میں بتاؤں گا۔ لیکن بنیادی طور پر 2 باتیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو بیان فرمایا۔ ایک شراب کی حرمت اور اس کی قباحت کو، اور ایک جوئے کی حرمت اور اس کی قباحت کو بیان فرمایا۔ اور اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے بڑا عجیب پیرایا استعمال کیا، میں نے گنا ہے تقریباً 7 یا 8 انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ ایک تو کہا یہ گندے کام ہے، دوسرے کہا یہ شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تیسرے اللہ رب العزت نے کہا اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، چوتھے اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفلحون، اس کے بچنے میں تمہاری کامیابی ہے، پانچویں اللہ رب العزت نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے درمیان نفرتوں کی بڑی بڑی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے۔ چھٹی اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے اور خاص طور سے نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ تو یہ 2 بڑی بیماری جس کا تذکرہ قرآن کریم نے جو کیا ہے وہ مختلف انداز میں کیا، اس کو بچنے کے لیے 7 پیرائے استعمال کیے گئے۔ اگر ایک بار بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا صرف رجسن، یہ گندے کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند نہیں، یہ رحمانی کام نہیں، شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے فرما دیتے کہ اس میں تمہاری کامیابی نہیں ہے، تو بھی بندے کو بچنے کی تلقین ہو جاتی۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرائے میں انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
7 انداز استعمال کیے گئے، یعنی اس کے بچنے کے 7 دلائل دیے گئے گویا قرآن کریم کے انداز میں، کہ 7 دلیلوں سے یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے۔ اور ایک اور چیز، روایتوں میں اس کی جو تفصیلات آتی ہیں، ان تفصیلات میں غور کرنے سے ایک اور احساس ہوتا ہے، خاص طور سے جوئے کے بارے میں۔ روایتوں کے اندر جو تفصیلات آتی ہیں، آدمی یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ مجرم ہوگا، عام طور سے ایسا ہی آتا ہے۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اس میں جو بھی ملوث ہے، اس ملوث ہونے والے فرد پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں یہ کہا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، جو آدمی سود کھاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو سود کھلانے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو اس کا کام لکھنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو گواہ کرنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو سود کے کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں ان سب پر اللہ رب العزت کی لعنت۔ اسی طرح شراب کے بارے میں کہہ رہا تھا، شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ شراب کے معاملے میں جو لوگ ملوث ہیں، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب بنانے والا، جس کے لیے شراب بنایا جا رہا ہے، اور شراب پینے والا، شراب پلانے والا، یہ 6 افراد بیان کیے گئے روایت میں ایک ساتھ۔ جو شراب بیچتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو شراب خریدتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو شراب بناتا ہے، جو بنواتا ہے، جو پیتا ہے، جو پلاتا ہے، یعنی ہوٹلوں میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ویٹر کے طور پر اور شراب کو بڑھا کے آگے دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے، چاہے اس میں کھانا دو چاہے شراب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے بھی ان تمام افراد پر لعنت برسائی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی جو حضرات شراب کے معاملے میں کسی بھی لائن میں ملوث ہیں۔ دوسری چیز ہے جوا۔ شریعت اسلام میں شروع زمانے میں جیسے شراب اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو لوگ کر رہے تھے، پی رہے تھے، معاشرے میں ایک رواج تھا، اسی طرح جوئے کی حرمت کا اعلان شروع زمانے میں نہیں ہوا تھا۔ تو جب اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، جیسے لوگ زمانے جاہلیت میں جوئے کا عمل کرتے تھے، اسلام آنے کے بعد بھی بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جوئے کا عمل ان سے صادر ہوا، اس زمانے میں اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا اس کا کرنے والا کوئی گناہگار نہیں تھا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ غلبت الروم، روم کی لڑائی ہوئی تھی کسی قبیلے سے تو اس وقت روم ہار گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بشارت سنائی کہ آج روم مغلوب ہو گیا ہے، لیکن چند سالوں کے اندر اس کو غالب آنا ہے، اور بظاہر اس کا کوئی آثار اس کے نظر نہیں آ رہے تھے کہ روم فلاں قوم سے اس نے لڑائی کی ہے، آج وہ مغلوب ہو گئی، اور مغلوب ہونے کا مطلب ہار گئی۔ اب یہ چند سالوں میں غالب کیسے ہو جائے گی؟ جس قوم کو ہم نے آج دیکھ لیا کہ اس کا اقبال ختم ہو گیا، اس کے بارے میں قرآن یہ بشارت سنا رہا ہے کہ یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے کہ صرف چند سالوں کے اندر اس روم کو جو آج ہاری ہوئی قوم فاتح بن کر ابھرنا ہے۔ حالانکہ وہ مسلمان قوم نہیں تھی، لیکن قرآن کریم نے ایک پیشین گوئی کی۔ تو کفار مکہ کو یہ بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور ان کو یہ لگا کہ دیکھو قرآن کیسی کیسی بات کر رہا ہے، ایسا ہونے والا نہیں، اس کے آثار نہیں تھے، اس کے آثار ہی نہیں تھے کہ روم کبھی غالب بھی آ پائے گی۔ تو کفار مکہ نے عجیب عجیب باتیں کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے کفار سے معاہدہ کر لیا اور شرط باندھ لیا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ روم کو غلبہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن نے کہا اس لیے ہمارا یقین ہے کہ روم کو غلبہ ہوگا، لہذا چلو شرط باندھتے ہیں، اگر روم مغلوب ہو گئی تو میں تمہیں اتنے 1000 روپیہ دوں گا، اور اگر روم غالب ہو گئی تو تم مجھے اتنے 1000 روپے دینا۔ اس شرط پر معاملہ طے ہوا، اور چند سالوں کے بعد روم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرط لگائی ہوئی رقم ہاتھ آ گئی۔ اس وقت تک جوئے کی رقم کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا تھا، حضرت صدیق اکبر نے یہ شرط کا معاملہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس رقم کا استعمال آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ
سیدنا صدیق اکبر کو قرآن کریم کی حقانیت پر اتنا اعتماد ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ ایسا ہونے والا ہے تو انہوں نے شرط لگا لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شرط کی لاج رکھی کیونکہ قرآن نے پہلے پیشن گوئی کی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے روم کو غلبہ عطا فرمایا اور یہ شرط میں بازی مار گئے، کفار کو شکست ہوئی، ان کو پسپائی ہوئی، تو اس رقم کو حضور علیہ السلام نے صدقہ فرما دیا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جو چیزیں بعد میں حرام ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے محفوظ فرمایا تھا، جیسے شراب بعد میں حرام ہونے والی تھی انہوں نے کبھی اسے ہاتھ نہیں لگایا، اسی طرح یہ ایک رقم آئی شرط والی، یہ بعد میں حرام ہونے والی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آپ بانٹ دیں غریبوں کے اندر صدقہ کر دیں، تو یہ جوا ہے جو اس زمانے میں چلا کرتا تھا اور اس کے مختلف طریقے رائج تھے، ایک طریقہ بطور خاص جس کا قرآن کریم نے 2-3 مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس کی ایک شکل یہ تھی کہ خانہ کعبہ میں کچھ بت رکھے ہوئے تھے، 2 طرح کے کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، 2 طرح کے تیر تھے، ایک تو یہ تھا کہ آدمی کو کوئی کام کرنا ہے، سفر پر جانا ہے، کہیں اور کوئی کام کرنا ہے، اب یہ کام ہمارا اچھا ہوگا یا خراب ہوگا یہ معلوم نہیں ہے، مشورہ کرنا ہے کس سے کرے، جو بھی مشورہ دینے والا وہ ہماری طرح انسان ہے، پتہ نہیں وہ صحیح مشورہ دے غلط مشورہ دے، تو ایک مسلمان ہے تو مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ آپ استخارہ کر لیں، اس وقت تک یا تو استخارہ کے احکام نازل ہوئے نہیں ہوئے تھے، اور چونکہ یہ معاملہ زمانے جاہلیت کا ہے تو اس زمانے میں اسلامی ہدایت کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں لوگ اپنے بتوں سے مشورہ کرتے تھے، اس کی شکل یہ تھی کہ وہ گئے خانہ کعبہ میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے، بت کے جو وہاں رکھوالی تھے انہیں کچھ روپیہ دے دیا اور جو تیر رکھا ہوا ہے ان تیروں میں سے کسی تیر کو نکال لیا، ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا نہیں، اب اگر ہاں والی تیر نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ اشارہ ملتا کہ بت ہمارے اس کام سے راضی ہے لہذا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں والا تیر نکلتا تو اسے یہ سمجھ میں آتا کہ بت کو ہمارے اس کام سے ناراضگی ہے لہذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تیر کا ایک معاملہ یہ ہوتا تھا جو جوئے کی ایک شکل تھی، دوسری شکل تھی جوئے کی کہ یہ حضرات عام طور سے اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی سخاوت کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم بڑے دیالو ہیں اور بڑے غریب پرور ہیں، غریبوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ 10 تیر ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، ایک اونٹ 10 آدمی مل کے خریدا اور اس اونٹوں میں 3 تیروں میں 3 تیر ایسے تھے جس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، اور کچھ تیر ایسے تھے جس پر 1 نمبر لکھا ہوا تھا، کچھ پر 2 نمبر لکھا ہوا تھا، کچھ پر 3 نمبر لکھا ہوا تھا، اور اس طرح یہ تیر آپس میں جمع کر دیے جاتے تھے ایک جگہ۔ یہ حضرات اونٹ خریدتے تھے، 2 شکل ہوتی تھی اونٹ کے خریدنے کی، ایک شکل تو یہ تھی کہ 10 آدمی مل کر برابر پیسہ دیتا تھا اونٹ کی خریداری کے لیے، اب اس کے گوشت کو تقسیم کرنا ہے، اونٹ کا گوشت 10 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اب یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی جس آدمی نے 2 حصے کی رقم دی اس کو 2 حصہ دے دیا جائے جیسے ہم لوگ قربانی میں کرتے ہیں، جس نے 1 حصے کی رقم دی اس کو 1 حصہ دیا جائے، یہ نہیں ہوتا تھا، اب گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے یہ قرعہ اندازی کی جاتی تھی، پرچی نکالنے کا کام کیا جاتا، اور اس کی شکل یہ ہوتی کہ تیر لوگ نکالتے تھے، 10 آدمی ہیں 10 تیر ہیں، یہ تیر اس سے نکالا، جس کے ہاتھ میں جو تیر پڑی اس پر جتنا حصہ لگا ہوا ہے اتنا حصہ گوشت کا اس کا ہوگا، ایک آدمی نے تیر نکالا اس پر 3 حصہ لگا ہوا ہے، 3 نمبر لکھا ہوا ہے، تو اسے گویا گوشت کا 3 حصہ ملے گا چاہے اس نے ایک ہی حصے کا پیسہ دیا، ایک آدمی نے تیر نکالا اس پر 1 حصہ لکھا ہوا اس کو 1 حصہ ملے گا، اور ایک آدمی نے تیر نکالا اس پر کوئی حصہ نہیں لکھا ہوا، 0 نمبر ہے 0 نمبر، تو اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے اور یہ گوشت لے کر خود کھا بھی نہیں جاتے تھے، غربا میں اور فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، ایک شکل تو یہ تھی۔ دوسری شکل یہ تھی کہ جو ہارنے والے لوگ ہیں جن کو کوئی حصہ نہیں ملا، 3 نمبرات ایسے تھے جو شننے تھے، اور ان حضرات کو یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ حضرات اونٹ کی پوری قیمت ادا کریں، بقیہ 7 افراد اونٹ کی قیمت ادا کرنے سے مبرہ تھے۔ یہ جوئے کی ایک شکل تھی جو اس زمانے میں عام طور سے رائج تھا، اور لوگوں میں اس بات کا چرچا تھا کہ یہ اپنی فیاضی اور اپنی سخاوت کو دکھانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جو آدمی اس میں شریک نہیں ہوتا اسے کنجوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ گوشت اپنے استعمال میں تو لانا نہیں ہے، وہ بانٹنا ہے، دوسرے کے استعمال میں دینا ہے، غربا کو دینا ہے،
تو گویا اپنی سخاوت کا، اپنی فیاضی کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ان تمام طریقوں سمیت جوئے کی ان تمام شکلوں کو منع کر دیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو بھی شکلیں جوئے کی آنے والی ہے، سارے شکلوں کو اللہ رب العزت نے انتہائی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ جوا ہے کیا؟ ذرا اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ آدمی اپنا کوئی مال لگا لے اور مال لگانے کے بعد اس میں نفع اور نقصان کا دونوں چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے کہ نفع بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ نقصان بھی ہو جائے۔ اگر میں مثال دینا چاہوں تو اس کی ہزاروں شکلیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہمارے بچپنے میں اب نہیں دیکھتے ہیں۔ بچپنے میں آئس کریم بیچنے والے اور اسی طرح مٹھائیاں بیچنے والے ایک چکری لے کر آتے تھے اور اس چکری پر نمبرات لگے ہوتے تھے۔ اب آدمی نے 1 روپیہ دیا اور اس چکری کو گھمایا، جتنا نمبر آئے گا اتنے آئس کریم یا اتنی مٹھائی آپ کو ملنی ہے۔ یہ جوا ہے۔ 1 روپیہ آپ نے دیا، قانونی طور پر آپ کو صرف 1 برف 1 آئس کریم ملنی ہے، لیکن اب آپ اس لالچ میں کہ شاید 1 ملے شاید 2 ملے، آپ نے اسے نچایا اور اس نچانے کی وجہ سے آپ کو 1 سے زائد بھی مل سکتے تھے۔ بچوں میں دکانوں پر ایک پڑیا ملتی ہے، 1 روپے کی پڑیا ہے اور اس پڑیا میں نمبرات چھپے ہوئے ہیں، آپ نے وہ دے دیا 1 روپیہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمبر 0 نکلا، اس میں کوئی سامان نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گھڑی پھنس گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 روپیہ یا 10 روپیہ اس میں پھنس گیا، کبھی کوئی اور سامان پھنسا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ تو بچوں کا ایک کھیل ہے، لیکن قرآنی اعلان اور قرآنی احکام کو، اس کے اصول کو سامنے رکھیں تو یہ خالص وہ جوا ہے جس سے شریعت نے ہمیں حرام فرمایا ہے۔ ہر وہ ایسا کام جس میں انسان اپنا مال لگاوے اور پھر اس مال کے لگانے کے بعد اس کے نفع و نقصان کا احتمال ہو، تو یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہے۔ چاہے اس کو قرآن اندازی کے ذریعے کیا جائے یا اس کو کسی اور شکل میں کیا جائے۔ اخبارات میں لاٹریاں نکلتی ہیں، ان لاٹریوں میں آدمی ممبر شادی کے طور پر ممبر بنتا ہے اور پھر لاٹری نکلی، جس کے نام نکلا اس کو وہ انعام ملا، یہ جوا ہوتا ہے۔ لیکن ایک شکل ایسی ہے، قرآن اندازی، ساری قرآن اندازیاں حرام نہیں ہوتی، بعض شکلیں ایسی ہیں کسی کا حصہ متعین کرنے کے لیے اگر ہم نے کوئی کام کیا تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، باضابطہ احادیث سے بھی غالباً یہ مضمون ثابت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس صرف 10 روپے ہیں اور مجھے ایک فقیر کو دینا، اور سامنے 10 فقیر بیٹھا ہوا ہے، اب میں کس کو دوں؟ کسی ایک ہی کو دے سکتا ہوں، وہ کسی ایک ہی کے کام کی چیز ہے۔ سارے کے سارے بندے مستحق ہیں اور میرے پاس ایک سامان ہے جو کسی ایک آدمی کو دینا ہے، یہاں آدمی قرآن اندازی کر لے تو یہ قرآن اندازی کرنا شرعاً غلط نہیں ہے، کیونکہ یہاں وہ بندے جو مستحق ہیں اس نے اس سامان کو یا اس چیز کو پانے کے لیے اس نے اپنا کوئی حصہ نہیں لگایا۔ ایک شکل اور ہے، ہمارے پاس 4 بھائی ہیں، 4 لڑکے ہیں جن کے درمیان ہمیں سامان دینا ہے، 4 سامان ہمارے پاس ہے اور ہم چاروں سامان اپنے 4 لڑکوں کو دینا چاہتے ہیں۔ 4 مکان ہمارے پاس ہے اور چاروں مکان 4 لڑکوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ باپ حکم دے، بیٹا فلاں روم تم لے لے، فلاں روم تم لے لے، فلاں تم لے لے، فلاں تم لے لے، اور بیٹا اس بات پر راضی نہیں ہے، میں پیچھے والا کیوں لوں گا، میں آگے لوں گا۔ اب یہاں قرآن اندازی کرے، 4 مکان اس کے 4 مستحقین ہیں، قرآن اندازی کر لیا گیا، کیونکہ ایسے میں بغیر قرآن اندازی کے آپس میں نباہ کی کوئی شکل نظر نہیں آئی تو قرآن اندازی کر لیا گیا۔ قرآن اندازی کرنے میں پرچیاں جماری گئی، جس پرچی میں جس کے کمرے کا نمبر آئے گا وہ اسے ملے گا، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی مثلا شرط لگا دے، ایسی شرط کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو ہم 10 روپے انعام دیں گے، اور وہ بندہ وہ کام کیا اور کامیاب ہو گیا، اس کو 10 روپیہ انعام ملا، اس کو کچھ لگا نہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر میں جیتا تو تم کو دینا ہوگا اور تم جیتے مجھے دینا ہوگا، یہ شکل ہوتی ہے۔ یہ شکل نہیں ہے، جیتنے والے جو ہوں پیسہ میں دوں گا، کوئی ایک آدمی اس کی ذمہ داری لے لے اور جو جیتنے والے ان کا پیسہ اس میں نہیں لگا ہے، تو یہ انعام کی ایک شکل ہوتی ہے جو مدارس میں بھی اپنایا جاتا ہے۔ بچے اگر کامیاب ہو گئے اسکولوں میں اپنایا جاتا ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے کو انعام دیا جاتا ہے، اس کا تعلق جوئے سے نہیں ہے۔ جوئے میں عام طور سے انسان کا اپنا مال لگتا ہے اور اس مال کے لگنے کے بعد وہ مال ملے اس کی بھی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ مال بھی ہمارا ٹوٹ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے لاکھوں مل جائے، اور اس کی ایک نہیں لاکھوں طریقے اس کے مختلف شکلوں سے مختلف ناموں سے رائج ہیں۔ جیسے آج کل
کرکٹ کا زمانہ ہے، اس میں بھی معلوم ہوا کہ بعض جوئے لگتے ہیں، بلکہ سٹہ بازی کا جو لت ہوتی ہے یہ انسانوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جوا اس لیے شریعت نے حرام کیا کہ جہاں اس میں انسان کے مال کا نقصان ہے، انسان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، آدمی کا گھر اس میں نیلام ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا یا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگوں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، ایک زمانہ تھا جب جوئے میں لوگ اپنی بیویوں کو ہار جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ باپ کو ہار نہیں سکتا، باپ کہے گا خبیث تم جاؤ میں کیوں جاؤں گا۔ اب بیوی تو ماتحت ہوتی ہے، وہ آدمی پیسہ لگایا، ہارتا چلا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو داؤ پر لگا دیا اور بیوی بیچاری مجبور ہے، اور یہ ایک زمانہ چلتا تھا تو لوگ بیویوں کو جوؤں میں ہار جایا کرتے تھے، نسلیں اس کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ در حقیقت انسان میں یہ جو لت پڑتی ہے یہ اس لیے کہ آدمی چاہتا ہے کہ راتوں رات ہم لکھ پتی بن جائیں۔ جس آدمی میں یہ لت پڑ گئی کہ راتوں رات ہمیں لکھ پتی بننا ہے، بغیر کمائے ہوئے ہمیں پیسہ مل جانا ہے، ہم کوئی محنت نہ کریں اور ہمارے پاس لاکھوں آ جائیں، تو آپ سنیں ایسا کرنے کی جائز شکل شاید کوئی نہیں ہے سوائے وراثت کے۔ وراثت میں آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راتوں رات باپ کا انتقال ہو گیا، بڑی دولت اس نے چھوڑی اور بیٹا تلاش تھا، باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں اس کو بہت سارا مال مل گیا، لیکن اس کے علاوہ میری نگاہ میں شاید کوئی ایسی شکل نہیں ہے کہ انسان راتوں رات ارب پتی بن جائے، لاکھ پتی بن جائے۔ ایک بندے کو 5 لاکھ روپے انعام ملے اچانک، تو اس 5 لاکھ روپے انعام کے پیچھے اس نے بڑی قربانیاں دی تھی تب جا کے وہ پیسہ ملا تھا۔ یہ نہیں کہ اچانک اس کا نام نکل آیا، اس نے اس نام کے پیچھے پڑھا ہے، محنتیں کی ہیں، سوال کا جواب دیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد اس نے امتحان کو پاس کیا، تب جا کر وہ اس نام کا مستحق ہوا۔ لیکن لاٹری کھیلنے والے اور جوا کھیلنے والے وہ 10 روپے لگاتے ہیں اور 20 روپے مل جاتا ہے، سارا گیم پلان ہوتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ جن جو حضرات مچھلیاں مارتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے، جب مچھلی آپ کے کھانے کو دانے کو پکڑتی آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اناڑی کھلاڑی ہیں تو آپ جیسے وہ دانا پکڑے گی آپ فوراً کھینچ لیں گے، مچھلی آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ کیا کرنا ہوتا ہے وہاں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب مچھلی نے دانا پکڑا تو آدمی اس کو کھینچتا نہیں اور اس کو جانے دیتا ہے، اور پھنساؤ اور جانے دو، اور جب اس شکاری کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے اس دانے کو اپنے منہ میں نگل لیا ہے، تب اسے وہ کھینچنا شروع کرتا ہے۔ یہی شکل ہوتی ہے تمام طرح کے لاٹریوں میں اور تمام طرح کے جوؤں میں، کہ انسان کو جب جوئے میں پھنسایا جاتا ہے تو وہ کوئی ایک فرد نہیں ہوتا، وہ گیم پلان ہوتا ہے باضابطہ۔ اس چیز کو سمجھیے اور میرے نوجوان سمجھیں، 10-20 آدمی ہوں گے جو کسی ایک آدمی کا شکار کرنا چاہیں گے، 10-20 آدمی ہیں۔ میں نے بھی ایسے کھیل دیکھے ہیں، بہت شہروں میں آپ دیکھیں گے دوائی بیچنے والا دوائی بیچتا ہے اور دوائی بیچتے ہوئے اس کے منافع گنائے گا، اس کے فوائد گنائے گا، اپنی تاریخ گنائے گا، میں 50 سال سے یہاں دوا بیچ رہا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے لیا تھا؟ اب ایک 20 سال کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، جی میں نے آپ سے دوائی لیا تھا، کب لیا تھا؟ 25 سال پہلے۔ بیہودے کی عمر 20 سال ہے اور دوا لیا 25 سال پہلے، اور کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اسی کے بندے ہوتے ہیں جو اس کے دوا کا پرچار اس انداز میں کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ بندہ واقعی سچ بول رہا ہے اور اس کے دوا سے اتنے لوگ فائدہ ہو گئے۔ یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو اپنائی جاتی ہے بازاروں میں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بعض بھائی آدمی دکان لگا دے اور بیچے، جیسے عام طور سے معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن یہ شکل کہ آدمی اپنے لوگوں کو فٹ کر دے اور اس کے لوگ اپنے ہارتے چلے جائیں اور آپ جیتتے چلے جائیں، تو 10 روپے آپ نے لگایا، آپ کو 20 روپے کا فائدہ ہوا، پھر 50 کا فائدہ ہوا، پھر 100 کا فائدہ ہوا، پھر 1000 کا فائدہ ہوا۔ اب تو آپ کے دماغ میں وہ ایسا سوار ہو گیا کہ کھا بھی رہے ہیں تو اسی پر ذہن رہے گا، سو بھی رہے تو اسی پر ذہن رہے گا، اور سوچتے ہیں کہ جب ہم نے 2000 حاصل کر لیے تو لاؤ آپ 5000 لگا دیں۔ 5000 آپ نے لگایا، 10 مل گیا، پھر 10000 لگایا، 50 مل گیا۔ یہ مستقل چارہ ڈالنے والے اب آپ کو مستقل چارہ دے دے کر اس کا عادی بنا چکے۔ اب آپ جب پوری طاقت جھونک دیں گے تو اچانک وہ آپ کو ایسا مضبوط پکڑے گا کہ جو کچھ کمایا تھا وہ بھی گیا اور جو انتظام کیا تھا وہ بھی گیا۔ پتہ چلا کہ لاکھوں کا آدمی منٹوں میں وہ خاک پتی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس میں فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے، کچھ لوگ جیت جاتے ہوں گے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو نفع ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے، اس کا معاشرے پر جو گہرا اثر ہے۔ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر کسی لاٹری کے اندر یا کسی چیز میں ایک موٹر سائیکل جیت گیا اور 10 آدمی کے لاکھوں کے لاکھ چلے گئے، جس کو آپ جیتنا کہیں گے؟ یہ ہارنا ہے، یہ جیتنا نہیں ہے۔ ایسی جیت پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ قرآن کریم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔
اس لیے میرے نوجوانوں، ہمارے اندر جو ایک لت پڑ گئی ہے کہ راتوں رات لکھپتی ہونے کی کیا شکل ہوگی، اگر آپ کو مال کی حرص ہے تو اللہ کے واسطے آپ محنت کریں، کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بازو میں طاقت دی ہے، اس طاقت کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، اس دماغ کا استعمال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو وسیع کیا ہے، فانتشروا فی الارض، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اس زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ دینے پر آتا ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کوئی اکاؤنٹ نہیں کرتا، بغیر حساب کے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان ان تمام مشاغل کو چھوڑ کر یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات ہم لاکھپتی ہو جائیں، تو اپنے دماغ کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، اپنے قوت بازو کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے کئی نوجوان ہم نے دیکھے جن کے کاروبار بہت اچھے تھے، لیکن زمانہ آیا کہ آج ان کے گھر میں 2 سوکھی روٹی کے انتظام بھی نہیں ہے۔ کیوں ہوا؟ ایک عادت پڑ گئی ہے، اس عادت کا یہ انجام ہوا۔ جس چیز کو قرآن غلط کہے، جس چیز کو اللہ رسول غلط کہیں، آپ اس میں اگر کامیابی ڈھونڈتے ہیں تو یہ آپ کی حماقت ہوگی، پاگل پن ہوگا، کامیابی وہاں ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا